حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی پریشانی حل نہ ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، ہر مشکل ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے زیادہ قریب اس کا اللہ ہوتا ہے۔ محبت کا اظہار تب ہی کرو جب اسے نہ بھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں ہوتا۔ جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین جگہ سجدہ ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن سورۃ یاسین پڑھنے سے تمام خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں اللہ تھام لیتا ہے۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر اپنا دین بچاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ تم اچھا کرو اور زمانہ تمہیں برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے تو دعا مانگنے سے پہلے درود شریف پڑھا کرو، ان دعاؤں پر اللہ تعالیٰ قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا والے زیادتی کریں تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کرو، کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، اللہ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ جو انسان تین چیزوں میں کسی تیسرے کو شریک نہیں کرتا، وہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہو جاتا ہے، عبادت، محبت اور معافی، کیونکہ یہ سب پردے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ محبت کا ہاتھ کسی جانور کے لیے بھی بڑھائیں تو وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، کیونکہ انسان کسی کی دل سے کی ہوئی محبت کو بھی مٹی سے ملا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انسان کو سکون حاصل ہو جائے گا اگر وہ سمجھ لے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، ہر کام اللہ کی مرضی سے طے ہوتا ہے۔ بہترین ہم سفر وہ ہے جب مشکلیں ٹوٹ پڑیں، آزمائشیں سخت ہوں تو وہ ہاتھ پکڑ لے اور کہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو، اکیلے جینا سیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم استغفار کیا کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا اور ہر مشکل کو آسانی میں۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ جو شخص سورۃ الفاتحہ 100 بار پڑھ کر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا، اس کی ہر جائز مراد پوری ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، زندگی کسی کی بھی اتنی آسان نہیں ہوتی، مگر جیت صرف رب پر یقین رکھنے والوں کی ہوتی ہے۔ کن پر یقین رکھو، آسانی ضرور آئے گی۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو چاہے راستے میں ہو، کیونکہ جس چیز کے سامنے تم اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر ہے، پھول ہے، درخت ہے یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن تمہارے ذکر کی گواہی دے گا۔ اگر تمہارا عبادت میں دل نہیں لگ رہا تو جان لو کہ تمہارے منہ سے کوئی ایسی بات نکلی ہے جو نہیں نکلنی چاہیے تھی۔ کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے گا۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں، جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب
آداب جیسی کوئی میراث نہیں اور مشورے جیسا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو اپنے کسی مومن بھائی کی مشکل کو حل کرے گا، اللہ پاک روز قیامت اس کی مشکل کو حل فرمائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کر دے۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارے مقدر ہوگی: نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو، اور راستے میں اپنی نگاہ کو۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے، ویسا سکون اور کہیں پر کسی چیز میں نہیں ملتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت رہو، کیونکہ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا۔ اپنے دوست کو نمازی بناؤ یا نمازی کو اپنا دوست بناؤ، اس طرح نہ نماز چھوٹے گی اور نہ دوستی ٹوٹے گی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے رو پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جو آدمی نرم مزاج ہوتا ہے اس سے لوگ ضرور محبت کرتے ہیں، اور جس شخص کے اخلاق اچھے ہوں اس کی زندگی نہایت ہی مزے اور آرام سے گزرتی ہے۔ حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ تعالی ہر ایک شخص کے دل کے بھید اور ہر ایک کے منہ کی بات اور ہر کسی کے کام کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے۔ خدا کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا یہ ایک بہترین عبادت ہے۔ جو اللہ کی تقسیم سے خوش ہوتا ہے وہ دوسروں کے پاس موجود چیزوں کو دیکھ کر غمزدہ نہیں ہوگا۔ ایمان اس کا نام ہے کہ انسان مصیبت میں صابر اور نعمت میں شکر گزار ہے۔